الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے آوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا لوگوں یہ دنیا پھر کس کی دنیا ہے، دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا لوگوں پھر یہ کس کی دنیا ہے، محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا پھر کس کی دنیا ہے، مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لہسی پھوٹ پڑی، ایک ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ میرے معزز اور مکرم عزیز دوستو، میں جس شخصیت کا تذکرہ اور ذکر کرنے چلا ہوں وہ شخصیت ہے کہ اس شخصیت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ اگر ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں تو دوسرا پہلو پیچھے چلا جاتا ہے، دوسرے کو بیان کرتے ہیں تو تیسرا آگے آ جاتا ہے۔ اس شخصیت کے کسی بھی پہلو کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے اسی کے تذکرے کو اس طرح بیان کیا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز۔ محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں،
ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا الفاظ ایجاد نہیں ہوا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلا گیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن میرے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور ایسا اونچا کر دیا کہ ساری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، پوری دنیا میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی شان تو وہ ہے کہ حروف تہجی الف با تا ثا جیم آخر تک یہ بھی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے، تا نے کہا ثروت والے آ گئے، جیم نے کہا جہالت کو مٹانے والے آ گئے، ہا نے کہا حجر اسود کو بوسہ دلوانے والے آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، زا نے کہا زمانے کے امام آ گئے، سین نے کہا ساقی کوثر والے آ گئے، شین نے کہا شافع محشر والے آ گئے، سواد نے کہا صادق الامین آ گئے، زواد نے کہا ضعیف ہو کے آقا آ گئے، طوا نے کہا طوہا والے آ گئے، زوا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا علم والے آ گئے، غین نے کہا غریبوں کے مولا آ گئے، فا نے کہا فقیروں کے آقا آ گئے، قاف نے کہا قرآن والے آ گئے، کاف نے کہا کالی کملی والے آ گئے، لام نے کہا لوح و قلم والے آ گئے، میم نے کہا مرکز و رشد و ہدایت والے آ گئے، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ گئے، واو نے کہا وجہ کائنات والے آ گئے، ہا نے کہا ہادی دو عالم والے آ گئے، یا نے کہا یثرب و فتح کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بنانے والے آ گئے۔
یہ میرے نبی کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے اوپر کہ ہم نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کر زندگی گزارنی شروع کی، تو آج اللہ نے ہمارے اوپر ایسے ایسے حالات کھڑے کر دیے ہیں لا کر کہ وبائی بیماریاں، کہیں ٹڈیوں کا ظہور، کہیں طوفان، کہیں بے موسم بارش، اور کہیں بارش کی سخت ضرورت اور پھر بھی بارش کا نہ ہونا، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ ایک عربی شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں 40,000 اشعار لکھے ہیں۔ جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے